اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رابرٹ کیوساکی کی کتاب کیش فلو کوارڈرنٹ کا تفصیلی جائزہ۔ کیش فلو کوارڈرنٹ ایک ذاتی مالیات اور سرمایہ کاری کی کتاب ہے جو مقبول رچ ڈیڈ پور ڈیڈ سیریز کے مصنف رابرٹ کیوساکی نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں کیوساکی نے کیش فلو کوارڈرنٹ کا تصور متعارف کرایا ہے تاکہ قارئین کو لوگوں کی آمدنی کے مختلف طریقوں اور ان کے مالی مستقبل پر اثرات کو سمجھنے میں مدد ملے۔ کیش فلو کوارڈرنٹ 4 الگ الگ زمروں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1 ہے ای فار امپلائمنٹ، امپلائر، ملازم۔ ملازمین وہ افراد ہوتے ہیں جو کسی اور کے لیے کام کرتے ہیں اور اپنے وقت اور مہارت کے بدلے تنخواہ کا چیک حاصل کرتے ہیں۔ ان کے پاس ملازمت کی حفاظت ہوتی ہے اور وہ اکثر ہیلتھ انشورنس اور ریٹائرمنٹ پلان جیسے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تاہم ان کا اپنی آمدنی پر محدود کنٹرول ہے اور ان کی آمدنی عام طور پر ٹیکسوں اور کٹوتیوں سے مشروط ہوتی ہے۔ نمبر 2 ہے ایس فار سیلف امپلائڈ، خود ملازم یا چھوٹے کاروبار کا مالک۔ خود ملازمت والے افراد اپنے کاروبار کے مالک ہیں اور چلاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹر، وکیل، کنسلٹنٹ یا چھوٹے کاروباری مالکان ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ ملازمین کے مقابلے میں اپنے کام اور آمدنی پر زیادہ کنٹرول رکھتے ہیں۔ وہ اکثر اپنے آپ کو لمبے وقت تک کام کرتے ہوئے اور اپنے کاروبار کے تمام پہلوؤں کے لیے ذمہ دار پاتے ہیں۔ ملازمین کی طرح انہیں بھی ٹیکس کے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 3 ہے بزنس مین، کاروباری مالک۔ کاروباری مالکان نے ایسے کاروبار بنائے یا حاصل کیے ہیں جو ان کی براہ راست شمولیت کے بغیر کام کر سکتے ہیں۔ کاروبار کو چلانے کے لیے ان کے پاس نظام اور ملازمین موجود ہیں۔ وہ اپنے کاروبار کے ذریعے آمدنی پیدا کرتے ہیں اور اکثر مالی آزادی اور کنٹرول سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ کاروباری مالکان ٹیکس فوائد سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دولت بنانے کے لیے اپنے اثاثوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نمبر 4 آئی فار انویسٹمنٹ، سرمایہ کار۔ سرمایہ کار اپنا پیسہ ان کے لیے کام کر کے پیسہ کماتے ہیں۔ وہ اپنا سرمایہ کاری جیسے اسٹاک، ریئل اسٹیٹ یا کاروبار میں لگاتے ہیں۔ ان کی آمدنی ڈیویڈنڈ، رینٹل کی آمدنی، کیپٹل گین اور غیر فعال آمدنی کی دیگر اقسام سے آتی ہے۔ سرمایہ کاروں کے پاس قابل قدر دولت جمع کرنے کی صلاحیت ہے اور وہ ٹیکس کے سازگار علاج سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کیوساکی کا کیش فلو کوارڈرنٹ میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ مالی آزادی اور دولت حاصل کرنے کے لیے کوارڈرنٹ کے بائیں جانب ای اور ایس سے دائیں جانب آئی اور بی کی طرف جانا ضروری ہے۔ وہ اثاثوں کی تعمیر اور حصول کی اہمیت پر زور دیتا ہے جو غیر فعال آمدنی پیدا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ صرف حاصل شدہ آمدنی پر انحصار کریں۔ کتاب کوارڈرنٹ کے درمیان منتقلی کے لیے درکار ذہنیت، مہارتوں اور حکمت عملیوں کے بارے میں بصیرت فراہم کرتی ہے۔ کیوساکی ہر کوارڈرنٹ کے فوائد اور نقصانات پر بھی بات کرتا ہے اور باخبر مالی فیصلے کرنے میں مالی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ مجموعی طور پر کیش فلو کوارڈرنٹ قارئین کو مالی آزادی کے بارے میں ایک نیا تناظر پیش کرتا ہے اور انہیں ملازمین یا خود ملازمت سے کاروباری مالکان اور سرمایہ کار بننے کے مواقع تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک عملی گائیڈ ہے جو مالی آزادی اور زیادہ محفوظ مالی مستقبل کے خواہاں ہیں۔ کتاب کیش فلو کوارڈرنٹ سے مثالوں کے ساتھ 30 بہترین نکات یہاں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بے شک یہاں رابرٹ کیوساکی کے کیش فلو کوارڈرنٹ کے 30 اہم نکات ہیں اور ہر ایک نکتے کو واضح کرنے کے لیے مثالیں ہیں۔ نمبر 1 ملازم کوارڈرنٹ سے آمدنی۔ مثال: ایک سافٹ ویئر انجینئر جو ٹیک کمپنی میں کام کرتا ہے اور ماہانہ تنخواہ کماتا ہے۔ نمبر 2 سیلف امپلائڈ کوارڈرنٹ سے کمائی۔ مثال: ایک فری لانس گرافک ڈیزائنر جو کلائنٹ سے پروجیکٹ کی بنیاد پر چارج کرتا ہے۔ نمبر 3 کاروبار کے مالک کوارڈرنٹ سے آمدنی۔ مثال: ایک ریسٹورنٹ کا مالک جو اپنے ریسٹورنٹ کے آپریشنز سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اسے چلانے کے لیے ایک انتظامی ٹیم کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ نمبر 4 سرمایہ کار کوارڈرنٹ سے آمدنی۔ مثال: ایک ایسا شخص جو اپنی ملکیتی جائیدادوں سے کرائے کی آمدنی حاصل کرتا ہے۔ نمبر 5 امپلائی کوارڈرنٹ ملازمت کی حفاظت۔
اور فوائد کی پیشکش کرتا ہے لیکن آمدنی پر محدود کنٹرول۔ مثال ایک ملازم ہیلتھ انشورنس اور ریٹائرمنٹ پلان سے لطف اندوز ہوتا ہے لیکن ایک مقررہ تنخواہ پر انحصار کرتا ہے۔ نمبر 6 سیلف امپلائڈ کوارڈرنٹ آزادی کی پیشکش کرتا ہے لیکن اکثر اوقات طویل کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال ایک خود ملازم کنسلٹنٹ اپنا شیڈول ترتیب دے سکتا ہے لیکن کلائنٹ کی ڈیڈ لائن کو پورا کرنے کے لیے دیر رات تک کام کر سکتا ہے۔ نمبر 7 بزنس اونر کوارڈرنٹ منظم کاروبار کے ذریعے مالی آزادی فراہم کرتا ہے۔ مثال فرنچائز کے مالک کی متعدد مقامات ہوتے ہیں، ہر ایک آزادانہ طور پر آمدنی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 8 سرمایہ کار کوارڈرنٹ میں سرمایہ کاری سے پیسہ کمانا شامل ہے۔ مثال کے طور پر اسٹاک ہولڈر کمپنی میں اپنے حصے سے منافع کماتے ہیں۔ نمبر 9 ای سے ایس یا بی میں جانے کے لیے آپ ایک ضمنی کاروبار شروع کر سکتے ہیں یا خود روزگار بن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اکاؤنٹنٹ کل وقتی ملازمت کرتے ہوئے پارٹ ٹائم مشاورتی کاروبار شروع کرتا ہے۔ نمبر 10 ایس سے بی یا آئی میں جانے کے لیے توسیع پذیر نظام بنانے پر توجہ دیں۔ مثال ایک کامیاب مصنف کتاب کی تیاری اور مارکیٹنگ کو سنبھالنے کے لیے ایک ٹیم کی خدمات حاصل کرتا ہے۔ نمبر 11 بی اور غیر فعال آمدنی کے سلسلے پیش کرتے ہیں جو آپ کے فعال طور پر کام نہ کرنے پر بھی جاری رہتے ہیں۔ مثال کرایہ کی آمدنی جاری رہتی ہے چاہے جائیداد کا مالک موجود ہو یا نہ ہو۔ نمبر 12 بی اور آئی کے لیے ٹیکس کے فوائد اہم ہو سکتے ہیں۔ مثال ریئل اسٹیٹ کے سرمایہ کار رہن کے سود اور جائیداد کے اخراجات پر ٹیکس کٹوتیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ نمبر 13 باخبر فیصلے کرنے میں مالی تعلیم کی اہمیت۔ مثال مختلف مالیاتی مواقع کے بارے میں جاننے کے لیے سرمایہ کاری کے سیمینارز میں شرکت کرنا۔ نمبر 14 یہ تسلیم کرنا کہ تمام کاروبار ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ کو فعال شمولیت کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ مثال خاندان کی ملکیت والا اسٹور مالک سے روزانہ توجہ مانگ سکتا ہے۔ نمبر 15 کاروبار سے وابستہ خطرات اور انعامات۔ مثال ایک اسٹارٹ اپ بانی نئی ٹیک کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی بچت کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ نمبر 16 اثاثوں کی تعمیر کے قیمت جو غیر فعال آمدنی پیدا کرتی ہے۔ مثال ڈیویڈنڈ ادا کرنے والے اسٹاک خریدنا جو باقاعدہ آمدنی فراہم کرتے ہیں۔ نمبر 17 پیسے کے لیے کام کرنے اور پیسے کے لیے کام کرنے میں فرق۔ مثال ایک سرمایہ کار ایک دن کی نوکری سے زیادہ سرمایہ کاری سے کماتا ہے۔ نمبر 18 ہر کوارڈرنٹ میں کیش فلو پیٹرن کو سمجھنا۔ مثال یہ تسلیم کرنا کہ ملازمین لکیری آمدنی حاصل کرتے ہیں جبکہ کاروباری مالکان اور سرمایہ کاروں کے مقصد آمدنی میں تیزی سے اضافہ کرنا ہے۔ نمبر 19 مالی آزادی اور مالی آزادی کا تصور۔ مثال جلد ریٹائر ہونا کیونکہ آپ کی غیر فعال آمدنی آپ کے رہنے کے اخراجات کو پورا کرتی ہے۔ نمبر بی ای یا ایس سے بی یا آئی میں جانے کی ذہنیت تبدیلی کی ضرورت ہے۔ مثال خطرے کو قبول کرنا اور اسے مؤثر طریقے سے منظم کرنا سیکھنا۔ نمبر 21 آپ کے مالی سفر میں سرپرستوں اور مشیروں کا کردار۔ مثال کے طور پر پراپرٹی مارکیٹ میں داخل ہوتے وقت ریئل اسٹیٹ کے تجربہ کار سرمایہ کار سے رہنمائی حاصل کرنا۔ نمبر 22 کاروباری دنیا میں نیٹ ورکنگ اور کنیکشنز بنانے کی طاقت۔ مثال ممکنہ شراکت داروں اور سرمایہ کاروں سے ملنے کے لیے صنعتی کانفرنسوں میں شرکت کرنا۔ نمبر 23 اپنے مالیاتی علم کو مسلسل بڑھانے کی اہمیت۔ مثال کتابیں پڑھنا، ورکشاپس میں شرکت کرنا اور مارکیٹ کے رجحانات سے باخبر رہنا۔ نمبر 24 ناکامی کے خوف پر قابو پانا اور اسے سیکھنے کے تجربے کے طور پر قبول کرنا۔ مثال قیمتی اسباق کے ساتھ ناکام کاروباری منصوبے سے واپس اچھالنا۔ نمبر 25 یہ تسلیم کرنا کہ تمام مواقع یکساں پیدا نہیں ہوتے۔ مثال آپ کے مالی اہداف کے ساتھ منسلک افراد کو منتخب کرنے کے لیے سرمایہ کاری کے مختلف اختیارات کا تجزیہ کرنا۔ نمبر 26 انٹرپرینیورشپ اور سرمایہ کاری میں حسابی خطرات مول لینے کی ضرورت۔ مثال خطرے کو پھیلانے کے لیے اپنے سرمایہ کاری کے پورٹ فولیو کی متنوع بنانا۔
نمبر 27 اثاثوں کے تحفظ اور ذمہ داریوں کو کم کرنے کی اہمیت، مثال کاروباری چیلنجز کی صورت میں اپنے اثاثوں کو بچانے کے لیے قانونی ڈھانچے کا قیام۔ نمبر 28 مالی کامیابی حاصل کرنے کے لیے سخت محنت اور ہوشیاری سے کام کرنے کے درمیان فرق، مثال اسٹریٹجک منصوبہ بندی کے لیے وقت خالی کرنے کے لیے اپنے کاروبار میں معمول کے کاموں کو خودکار بنانا۔ نمبر 29 ریال اسٹیٹ کی سرمایہ کاری کے ذریعے دولت کی تخلیق کا امکان، مثال ایسی جائیدادیں خریدنا جو وقت کے ساتھ ساتھ قدر میں بڑھیں۔ نمبر 30 اسٹریٹجک مالیاتی انتخاب کے ذریعے مالی تحفظ اور فراوانی کے حصول کا حتمی مقصد، مثال مختلف سرمایہ کاری سے حاصل ہونے والی آمدنی کے ساتھ آرام دہ ریٹائرمنٹ سے لطف اندوز ہونا۔ یہ نکات کیش فلو کوارڈرنٹ کے بنیادی اصولوں اور اسباق کو حاصل کرتے ہیں جو قارئین کو آمدنی حاصل کرنے کے مختلف طریقے تلاش کرنے اور آمدنی اور مالی آزادی اور دولت کی تعمیر کے لیے حکمت عملی سے منصوبہ بندی کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔